اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کے مسائل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے، اور پچھلے کچھ پروگرام کے اندر ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ جان اور مال کے بارے میں اسلام کا تصور کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو پچھلے دو پروگرام تھے ان کے اندر آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو کسب حلال کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ انسان پر لازم یہ ہے کہ انسان حلال ذرائع کو اپنائے، اور مال اگر کمانا ہے تو اس کے لیے ہرگز ایسے ذرائع، ایسے ہیلے استعمال نہ کرے کہ جس کے ذریعے اس کو مال حاصل ہو لیکن وہ مال حرام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ذرائع اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور مال اگر کھانا ہے تو پھر بندہ کوشش کرے اور اس پر یہ فرض ہے کہ وہ رزق حلال کمائے، خود بھی رزق حلال کمائے، اور اگر وہ کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو تو پھر اس پر لازم یہ بنتا ہے کہ وہ رزق حلال کھلائے۔ اور آج کی اس لیکچر کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں قرآن اور حدیث کے مطابق رزق حرام کی کیا کیا ممانعت ہے، اور حرام کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عذابات انسان پر نازل ہو سکتے ہیں، اس پر یاد رکھے گی، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ یاد رکھے کہ جس بھی رزق کو آپ نے شریعت کے بیان کردہ اصول کے مطابق حاصل کیا وہ رزق حلال ہے، اور اگر انسان نے وہ مال شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل نہ کیا تو پھر وہ رزق حرام قرار پائے گا۔ اب شریعت کے نے جو ہمیں ذرائع بنائے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ تو بیع کے اندر تجارت شریعت کے ضابطوں کے مطابق ہو، اب جو مال حاصل ہو رہا ہے وہ رزق حلال ہے، اور جو مال شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا اور حاصل کیا اب وہ رزق حرام ہوگا۔ مثلا باقاعدہ طور پر دو اشخاص نے آپس میں کسی چیز کا تجارت کی کہ اس کی طرف ایک چیز تھی، مثلا فرض کر لیجئے موبائل تھا اور اس کے پیسے تھے، اب ایک چیز کو دوسرے چیز کے حوالے کیا، اس نے مال پہلے شخص کے حوالے کر دیا۔ اب یہ جو طریقے سے ایک جائز طریقے سے مال حاصل کیا جا رہا ہے یہ رزق حلال ہے۔ اور رزق حرام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو منع کیا، جو ربا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب سود کے ذریعے جو مال کمایا جا رہا ہے، حاصل کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر رزق حرام ہے۔ اسی طرح اگر کسی ڈکیٹی کے ذریعے ڈاکے مار کر کسی کا مال حاصل کیا، اب مال یہاں بھی حاصل کر رہا ہے لیکن یہ جو مال ہے یہ پھر حرام ذریعے سے حاصل ہوگا اور یہ حرام مال قرار پائے گا۔ اسی طرح رشوت کے ذریعے جو کوئی مال حاصل کیا جاتا ہے وہ رزق حرام کے اندر آئے گا۔ تو الغرض رزق حرام کی ایک مکمل فہرست ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر آپ کو تھوڑی تھوڑی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حرام سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں یہ کہ تم باہمی رضامندی سے تجارت کر لو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص حکم ارشاد فرماتا ہے کہ باطل طریقے سے، حرام ذرائع سے تم مال کو ہرگز نہ حاصل کرو، یعنی حرام ذرائع سے
مال کو حاصل کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں. تم نے اگر مال کو حاصل کرنا ہے تو تجارت کے ذریعے حاصل کرو. اور تجارت پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہم مکمل اپنا ایک سیریل اور ایک پروگرام شروع کریں گے جس کے اندر تجارت کے باقاعدہ طور پر مسائل بیان کریں گے. تو اب ناحق چیزیں میں نے شروع میں بھی بیان کر لی کہ سود کے ذریعے جو مال کیا جائے گا وہ ناحق مال ہوگا، ڈکیٹی کے ذریعے مال جو کیا جائے گا وہ ناحق مال ہوگا، انسان جوئے کے ذریعے جو مال حاصل کر رہا ہے وہ ناحق مال ہے، رشوت کے ذریعے جو انسان مال حاصل کر رہا ہے وہ ناحق مال ہے. اسی طرح جب ہمارے ہاں ناپ تول میں کمی کے ساتھ جو مال حاصل کیا جا رہا ہے کہ چیز کلو لی اور تولی تو وہ کلو سے کم تھی، اب یہ جو زیادہ پیسے لیے کہ اس نے پیسے کلو کے دیے، یہ اس کے جو ہے وہ کلو سے کم مال دے رہا ہے. اب جتنا یہ اضافی پیسے لے رہا ہے یہ ایک ناپ تول میں کمی کی وجہ سے لے رہا ہے، لہذا یہ مال جو ہے وہ حرام ہوگا. اسی طرح جب لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت چیز کی ذخیرہ اندوزی کر لینا اور مال کو چھپا کر رکھ لینا، اور پھر تاکہ جب لوگوں کو ضرورت بڑھ جائے گی اب مہنگے داموں بیچنا، تو یہ پھر ایک ظلم والی اور ناحق مال ہے کی صورت ہے. اسی طرح دھوکہ دہی سے لینا کہ چیز کو اعلیٰ کر کے پیش کرنا، اعلیٰ دام لینا، لیکن جب اس کو دینے لگے تو گھٹیا چیز اس کے ہاتھ پکڑا دینا. تو اب یہاں دیکھیے یہ بھی ایک ناجائز صورت ہے، ناحق مال ہے. اسی طرح یتیم کا مال جو ہے وہ اس کو زبردستی لے لینا، جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنا. اسی طرح مطلب کسی طرح کسی کا مال دبا کے رکھ لینا، غصب. تو اب یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہے یہ ناحق مال کی صورتیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے، سننے والے سن رہے ہوں گے کہ ہم اگر اس کی صورتیں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں کہ ناحق مال ہمارے ہاں لیا دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کس طرح ہم ناجائز طریقے سے مال لے رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ناحق مال کو نہ کھاؤ. اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات طویل اس بارے میں ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. اور فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ فرماتے وہ یہ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے انبیاء، اے رسولو، کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ انی بما تعملون علیم، کہ جو تم کر رہے ہو اس کو وہ جانتا ہے. اب اس کے بعد میرے آقا نے حرام کھانے والے شخص کی طرف ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب وہ انبیاء کو حکم تھا، یہ حکم ایمان والوں کہے کہ اے ایمان والو کہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی اس میں سے کھاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں ثم ذکر رجلا یطیل السفر، کہ ایک شخص کی میرے آقا نے خبر دی ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ حرام کمانے والے کی مثال کیا ہے. فرمایا کہ ایک شخص ہے جو طویل سفر کر کے آیا ہے، اشعث اغبرا، کہ وہ اس کے جو ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں اور جو ہے بدن گرد آلود ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، اب وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے، یا ربی یا ربی، اور وہ کہہ رہے ہیں اے میرے رب اے میرے رب. یعنی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ طویل سفر کر کر آ رہا ہے، حرم کی طرف اشارہ ہے کہ حرم کی طرف آیا یا اللہ کے گھر کی طرف آیا. اب آ کر وہ
اللہ کو پکار ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے اس کا کھانا جو ہے وہ حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام سے ہوئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ حرام کھائی بھی جا رہے ہیں، بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، اور پھر صدقات خیرات دے رہے ہیں۔ اب نیت یہ رکھ رہے ہیں، امید یہ رکھ رہے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام کمانے کے بعد جو ہم صدقات دے رہے ہیں، شاید ہمارے یہ گناہ کو کفارہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا پھر کیسے قبول کرے گا؟ تو اس لیے سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ حرام کمائی جا رہے ہیں، اب وہ اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور فکر ہی نہیں کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر یہ جو کما رہے ہیں حرام، اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اور قبر میں ہمارے ساتھ کیا حالت ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرام کمانا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر برا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، اور یہ جو صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مال حرام جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اس کا کچھ اجر نہیں ملے گا۔ اب یہ سننے والے غور کریں کہ جو حرام کمائی جا رہے ہیں، حرام کے پیسے جمع کیے ہوئے، اب لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں اور امید رکھ رہے ہیں کہ شاید انہیں کوئی اجر ملے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس پر اس کا وبال ہوگا۔ یعنی وہ جو دے رہے ہیں وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ اس پر مزید وبال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اس کے ذمہ مزید کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ رزق حلال کمائیں اور رزق حرام کی طرف نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حرام کماتے کماتے زندگی گزر جائے، اور جب قبر میں جائیں تو عذاب قبر ہو، اور آخرت میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا